السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہو، اگر کوئی شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو ہوا کرے انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ یہودی جو تھے نا، وہ حضور سے پوچھتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے یہ کون سے فرشتے لے کر آتے ہیں؟ تو حضور فرماتے تھے کہ جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے یہودی کہ اگر یہ میکائیل لے کر آتے تو ہم ایمان لے آتے اور اس کتاب کو، قرآن مجید کو عمل کرنا شروع کر دیتے اس پر، لیکن یہ جبرائیل لے کر آتے ہیں اور جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ جبرائیل تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں، جبرائیل تو ہمارے لیے مصیبتیں ہی لے کر آئے ہیں، اسی لیے چونکہ جبرائیل لے کر آتے ہیں قرآن مجید کو، اسی لیے ہم نہیں مان سکتے، سوری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جبرائیل کون سا اپنے پاس سے لے کر آتے ہیں؟ جبرائیل تو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور جو شخص جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو جبرائیل حکم کس کا لے کر آتے ہیں؟ وہی کس کی طرف سے لے کر آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اور جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، تو جو جبرائیل سے دشمنی رکھے گا تو اس کی ظاہر سی بات ہے دشمنی اللہ سے ہے، اس کی دشمنی پیغمبر سے ہے، اس کی دشمنی تمام فرشتوں سے ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل دشمن ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ تو اللہ کے حکم کو پیغمبر تک پہنچا دینا ہے، تو بھائی ان سے کیوں دشمنی رکھ رہے آپ؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جبرائیل دشمن ہے اس کے، تو جبرائیل علیہ السلام کا جو کام ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ پر وحی لے کر آنا ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ لے کر چلے جاؤ وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام بھی جو چیزیں لے کر آتے ہیں، جیسے قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی ہے نا، اور خوشخبریاں بھی ہیں اس میں۔ بھئی جو نہیں مانے گا تو اس کے لیے وعیدیں ہیں، اور جو مانے گا اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، جتنی آسمانی کتابیں گزری ہیں سب کو فالو کرنے کا قرآن مجید حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سب پر ایمان لے کر آؤ، اللہ کی جتنی آسمانی کتابیں۔ ہاں، فالو جو کیا جائے گا وہ قرآن مجید کو کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے، اب جو دشمنی کر رہا ہے تو کرتا رہے بھائی۔ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ پھر بھی یہ یہودی کہتے تھے نہیں صاحب ہم تو نہیں مانیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دشمن ہے، کہ جبرائیل اس کے دشمن ہیں اور جبرائیل کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو نہیں مانے گا، تو اللہ فرما رہا ہے وہ سن لے کہ جو شخص بھی فرشتوں کا دشمن ہو اور رسولوں کا دشمن ہو یا جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ان کو اپنا دشمن سمجھے، ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے تو اللہ ان تمام لوگوں کا دشمن ہے، کیونکہ بھئی یہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، جو حق کو کھولنے والی ہیں۔
وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کھلی کھلی نشانیاں ہم نے نازل کر دی ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی یہ لوگ اپنی انانیت کو، اپنے تکبر کو، اپنے بغض اور حسد کو سائڈ سے رکھ کے سوچیں تو ایمان لے آئیں، پھر بھی نہیں لے کر آتے، اللہ فرماتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہودی اتنے بڑے نافرمان تھے کہ جب جب ان سے اللہ تعالیٰ کوئی عہد لیتا تھا تو ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، اللہ کی بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے، یعنی افسوس کا کیسے لوگ ہیں یار، ہوتا ہے نا جیسے ہم لوگ افسوس بولتے ہیں کیا یار کیسے لوگ ہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس توریت کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی توریت اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیوں کو بیان کر دیا تھا، توریت میں، انجیل میں آخری پیغمبر کیسے ہوں گے ایک ایک نشانی اس میں درج تھی۔ اب جب آخری پیغمبر آ گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نشانیوں کے بیس پر آخری پیغمبر کو مان لیا جاتا، لیکن پچھلی کتابوں کو بھی پس پشت ڈال دیا، وہی جلن اور حسد کی وجہ سے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، ان کو بھی بنو اسحاق میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آ گئے جو اس کی تصدیق کر رہے تھے، کس کی؟ توریت کی، جو اس کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اسی طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ ہو، ایسے ہو گئے جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہو، ہے نا، اور جتنی بھی نشانیاں تھیں انہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ چلیے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی ایک نافرمانی کو اور بیان کر رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیطان جو منتر پڑھا کرتے تھے ان کے یہ پیچھے لگ گئے، ہے نا۔ ان کو سلیمان علیہ السلام کو اصل میں یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو یہ لوگ پیغمبر نہیں مانتے بلکہ بادشاہ مانتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ ان کو یہ بات شیطانوں نے بتائی اور یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ شیطانی منتروں کی وجہ سے تھی، ہے نا۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ شیطانی منتروں کو سیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو پیغمبر تو نہیں مانتے تھے، یہودی
حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے تھے۔ تو یہودیوں کی ایک بڑی بدعملی تھی، یعنی بہت ساری نافرمانی ہے یہودیوں کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے اور جادو ٹونے کو انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، ان کی جو بادشاہت تھی وہ کوئی جادو منتروں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اور بڑے پیغمبر تھے وہ۔ شیطان نے، شیاطین جو تھے نا، انہوں نے ان کو سکھایا کہ دیکھو ان کی حکومت اس وجہ سے تھی، یہ منتر سیکھ لو، یہ جادو سیکھ لو، اور یہ اسی میں پڑ گئے۔ یعلمون الناس السحر، اور شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ شیطان جیسا ان کو کہتے تھے ویسا یہ لوگ کرتے تھے، اور اللہ کے حکموں کی کوئی انہیں فکر نہیں تھی۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ جب یہ لوگ زیادہ یہ جادوؤں کے چکر میں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو، عراق میں ایک شہر ہے بابل، تو اس میں دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ اور ان دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ دو فرشتے جادو، جیسے ہمارے یہاں میجیشین ہوتے ہیں نا، جادو کرتے ہیں اور جادو کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کیا کلاکاریاں ہوئی ہیں، تو ایسے ہی فرشتوں نے آ کے یہودیوں کو بتایا کہ دیکھو جادو اصل میں کوئی معجزہ نہیں ہے، کیونکہ یہودی جو تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اسی جادو کی وجہ سے، انہی منتروں کی وجہ سے ہوئی تھی، تو یہ کوئی معجزہ ہے۔ تو یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے تاکہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ جادو کوئی معجزہ نہیں ہے، بلکہ جادو بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجئے آگ جلاتی ہے، چھری کسی کو ماری جائے تو آدمی کے خون نکلتا ہے نا، کسی کو قتل کیا جائے تو وہ قتل ہو جاتا ہے، ایسے ہی جادو کا بھی ایک سبب ہوتا ہے، یعنی کچھ چیزیں ملا جلا کے وہ جادو ہمارے سامنے ہو جاتا ہے، لیکن وہ کون سی چیزیں ملائی جاتی ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں۔ میجیشین جب بتاتا ہے کہ یہ وجہ تھی تب یہ جادو ایسے ہوا، یہ کلا ہے اصل میں، تو وہ فرشتے بتایا کرتے تھے، اور فرشتے یہ بھی بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جادو کرنا حرام ہے، کچھ ایسی چیزیں جادو میں کی جاتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، میاں بیوی میں لڑائی کروانا، گھروں میں اتفاقیاں پیدا کرانا، تو جادو کرنا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ جادو کوئی معجزہ نہیں ہے، لیکن یہ نالائق تھے، یہ غلط صحیح دیکھتے ہی نہیں تھے، بس یہ دیکھتے تھے کہ کس سے ہم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کس سے ہم کسی کے گھر کو بگاڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی نافرمانی کو بیان فرما رہا ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے، فَلَا تَكْفُرْ، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا، جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کرے، یعنی سیکھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، یہ بھی جانتے ہوئے کہ یہ دو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں اور ہمیں صحیح غلط کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن ہر درمی وہی بس اپنے من کا کرنا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جادو سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ویسے یہ واضح رہے کہ اس کے ذریعے یعنی جادو کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں چھری لے اور کسی کو مار دے
تو یہ پاور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملی ہوئی ہے، اس کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو کے اس کی مرضی سے رہا ہے، اللہ کی مرضی سے رہا ہے۔ تو جادو بھی جو ہم دیکھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ملا کے جن کے وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، جو جادو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ بات دھیان میں رہے کہ یہ جادو بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اگر یہ چاہتے تو ان فرشتوں سے اچھی اچھی چیزیں سیکھتے، بھائی غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کس چیز کو ہم فالو کریں، لیکن انہوں نے غلط سیکھا۔ اللہ فرما رہا ہے اور وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور حقیقت اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بنے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ کاش کہ ایسا کیوں بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہماری زبان میں افسوس کا اظہار ہو رہا ہے کہ بھائی کاش کہ وہ لوگ سمجھ لیتے۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، ان جادو ٹونوں میں نہ لگتے، صحیح غلط کو پہچانتے اور ایمان اور تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو علم ہوتا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ اور تفسیر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے ورڈ بائی ورڈ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، من، جو شخص، کانا ہو، عدو دشمن، لجبریل، جبرائیل کا، فإنہ، تو وہ، نزلہ، اس کو نازل کرتے ہیں، علی، پر، قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والا ہے ان تمام پچھلی کتابوں کی، بین یدیہ، جو ان کے سامنے ہیں، وہدی، اور ہدایت ہے یہ قرآن، وبشریٰ، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے۔ من، جو شخص، کانا ہو، عدوا، دشمن، للہ، اللہ کا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا، ورسلہ، اور رسولوں کا، وجبرائیل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق کے، انزلنا، ہم نے نازل کی، الیک، آپ پر، آیاتم، نشانیاں، بینات، کھلی کھلی نشانیاں جن کو دیکھ کر ایک بچہ بھی سمجھ جائے۔ وما یکفر، اور نہیں انکار کیا، بہا، اس کا، الا الفاسقون، مگر فاسق لوگوں نے۔ اوکلما، آخر یہ کیا معاملہ ہے، عاہدو، کلما، جب، عاہدو، ان لوگوں نے کوئی عہد کیا، عہدن، کوئی عہد، نبذہ، تو اس کو توڑ دیا، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، بلکہ اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ولما، اور جب، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والے تھے، لما، اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، نبذہ، تو توڑ دیا، فریقم، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو جھٹلا دیا، توڑ دیا، نہیں مانا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر، کأنہم، جیسا کہ وہ لوگ، لا یعلمون، کچھ جانتے ہی نہ ہو، انجان بن گئے۔ واتبعوا، اور یہودیوں نے اتباع کی، ما، اس چیز کی، تتلو، جس کو پڑھتے تھے، شیاطین، علی، ملکی، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے زمانے میں، وما، اور نہیں، کفر، کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، لیکن، شیاطین نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون، کہ وہ سکھاتے تھے، ناسا، لوگوں کو، سحر، جادو، وما، اور یہودیوں نے اس چیز کو سیکھا، اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، انزل، جو نازل کی گئی، علی الملکین،
دونوں فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت اور ماروت جن کے نام تھے ہاروت اور ماروت، وما یعلمانی اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں فرشتے کہتے تھے، انما نحن کہ بے شک ہم فتنتن فتنہ ہیں تمہارے لیے، آزمائش کے لیے بھیجے گئے، فلا تکفر تو تم کفر اختیار مت کرنا، فیتعلمون تو یہ یہودی سیکھتے تھے، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ما ان چیزوں کو، یفرقون بہ جس کے ذریعے جدائی کر سکیں، بین المرء و زوجی میاں بیوی کے درمیان، وما ہم اور یہ جادو کی جو چیزیں سیکھتے تھے نا یہ بھی، وما ہم بضارین کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، من احد کسی کو، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور وہ لوگ سیکھتے تھے، ما یضرہم ما وہ چیزیں جو نقصان پہنچاتی تھی ان کو، ولا ینفعہم نہ کہ وہ چیزیں جو ان کو فائدہ پہنچاتی، وَلَقَدْ اور تحقیق کے عالموا ان لوگوں نے جان لیا، تحقیق کے اچھا کہاں چلا گیا، وَلَقَدْ عَلِموا اور تحقیق کے یہ لوگ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا، مَا لَهُ نہیں ہے اس کے لیے، فِي الْآخِرَةِ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور حقیقت یہ ہے کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، وَلَبِئْسَ اور کتنی بری ہے وہ چیز، ما شروا وہ چیز شروا کہ انہوں نے بیچ ڈالا، بھی جس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون لو کاش کانوا یعلمون کہ وہ لوگ جانتے، ولو اور اس کے برعکس اس کے اپوزٹ، انہم وہ لوگ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبتم تو ٹھکانہ ہوتا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، بہترین خیر بہترین ٹھکانہ، لو کانوا یعلمون کاش کہ ان لوگوں کو علم ہوتا، ہے نا۔ تو مجھے امید ہے یہ رکوع آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔